ڈاکٹر صاحب ہمارا آج کا دوسرا سوال ہمیں عامر شہباز صاحب نے ریلوے کالونی اوکاڑا سے بھیجا ہے. کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پھر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مٹی کے بڑے ڈھیر کو چھوٹا کر رہا ہوں اور مٹی باریک کر کر کے کچھ پودوں کے گملوں میں لگا کر اس میں پودے لگا رہا ہوں اور اس مٹی سے میرے ہاتھ بھی اٹے پڑے ہیں. مجھے اس کی تعبیر بتا دیجیے. شکریہ. خواب میں ویسے مٹی دیکھنا یہ دولت، ثروت، مال، ماشاء اللہ. اسباب وغیرہ ملنے کی یہ علامت ہے اور یہ باعث اعزاز ہے. ویسے انسان کی جو ہے وہ جو ابتدا بھی سمجھے مٹی سے، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا، شیطان کو آگ سے پیدا کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ بچوں سے مجھے اس لیے بھی پیار ہے، وہ مٹی میں کھیلتے ہیں، اپنی اوقات نہیں بھولتے. اس لیے بھی پیار ہے کہ اگر لڑ پڑیں تو جلدی صلح کر لیتے. اسی لیے بھی پیار ہے کہ جب کوئی چیز مانگتے ہیں تو پھر بعض کا ضد بھی کرتے ہیں اور لیٹ بھی جاتے ہیں، رو بھی پڑتے ہیں. تو اللہ سے بھی انسان کو جب کوئی مانگے تو پھر جو ہے وہ مانگتا چلا جائے تا وقت کہ اس کا کرم اور فضل شامل حال ہو جائے کہ اج تیرے کو انج منگاں گے جی اڑیاں کرے جانا، میں نکی جی ضد کر بیٹھا ہوں اج خالی نہیں جانا. تو اس کے دربار میں تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی لقب جو ہے ابو تراب. سرکار نے دیکھا کہ مٹی کے کہانی وغیرہ کر رہے ہیں، مٹی کو گوندھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. تو سرکار نے کہا انت ابو تراب، تو مٹی بھائی مٹی کا باپ بنا ہوا. تو اور بھی آپ کے القابات تھے لیکن آپ کو یہ لقب اسد اللہ میں اللہ کا شیر، یہ بھی آپ کا لقب ہے. تو لیکن آپ نے اس کو پسند کیا کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ لفظ نکلا ہے، تو آپ نے اسی کو جو ہے وہ ابو تراب کے نام سے، ابو الحسن بھی آپ ہے وہ بھی کنیت آپ کی. تو اس نسبت سے بہت سارے لوگ جو ہے وہ ترابی اپنے آپ کو لکھتے ہیں، یعنی نسبت بنیادی طور پہ. علامہ اقبال نے بھی ایک موقع پہ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ اور نجف. شاہ مرداں شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو وہ جو مٹی سے کھیل رہے ہیں اچھی بات، اس میں کوئی ایسی برائی نہیں. اور آگے اس کو چھوٹا کر کے مزید پودے، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ جو انہوں نے کاروبار کر رہے اس میں مزید برکت ہوگی اگر اور اس کی برانچز بنائیں. ہوتا ہے نا پہلے ایک شاپ ہوتی ہے تو پھر اس کے برانڈ بننا شروع ہو جاتے ہیں. یہ تہذیب نمبر 1 ہے، یہ 2 ہے، یہ 3 ہے، یہ راحت بیکر ہے، یہ سیور ہے، یہ تو اگر وہ کاروبار میں مزید اس کو ایکسپینڈ کرتے ہیں تو اس کے لیے بہت زیادہ خیر کا پیغام ہے. اور انہیں چاہیے اور زیادہ اپنے پروفیشن میں محنت کریں، کوشش کریں. تو ان کو ہر آنے والا دن دیکھو، آگے انسان جب بزنس کو بڑھاتا ہے تو وہ اکیلا تو نہیں بندہ جگہ حاضر ناظر ہو سکتا. اس کے لیے پھر نئی شاپ بنتی ہے، نیا مٹیریل آتا ہے، نئے اس میں ورکرز آتے ہیں، نئے اس میں کلائنٹس کسٹمرز آتے ہیں. یعنی ایک پورا سرکل سا نا، ایک سرکولیشن آف ویلتھ جسے کہتے ہیں وہ چل پڑتی ہے. اسی لیے سرکار نے کہا کہ سنو 9 حصے رزق جو ہے وہ تجارت میں ہے، کاروبار معاملات، اور ایک حصہ باقی جو ہم جیسے اپنی سروس سیل کرتے ہیں یا نوکری وغیرہ کرتے ہیں. تو اگر یہ بھی آپ کا فرمان ہے کہ القاسب حبیب اللہ، اور یہ بھی ہے کہ التاجر الصدوق الامین من نبیین و صدیقین و شہداء، امانت اور دیانت کے اصولوں سے تجارت کرنے والا روز قیامت نبیوں، صدیقوں، شہیدوں کے ساتھ ہوگا. ماشاء اللہ، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. جی عامر شہباز صاحب، آپ کو مبارک ہو. جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا ماشاء اللہ آپ کا خواب بہت مبارک ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب جیسا کہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے بزنس کو آگے بڑھائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں کامیابی دے گا.